نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی تمام اولاد بہت خطا کرنے والی ہے اور بہت خطا کرنے والوں میں سب سے بہترین بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ انسان کوئی بھی ہو وہ خطا سے خالی نہیں، کیونکہ انسان کو پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان سے اللہ کے احکام کی ادائیگی اور اس کی منع کردہ چیزوں سے رکنے میں کچھ نہ کچھ غفلت ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ منشا ہی نہیں کہ انسان سے کوئی خطا سرزد نہ ہو، بلکہ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ خطا ہونے پر انسان پلٹ آئے اور توبہ و استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو جنگل میں سواری گم ہونے پر موت کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک اس کی سواری اس کو بما ساز و سامان اسے دوبارہ مل گئی اور وہ خوشی سے بے خود ہو کر یہ کہہ اٹھا کہ یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ ایک دوسری حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کریں پھر استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ یہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو منع کردہ پودا کھانے کے بعد استغفار سے اور یونس علیہ السلام کو بغیر اجازت جانے پر مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے سے درجات کی مزید بلندی ہی حاصل ہوئی۔ توبہ و استغفار کی وجہ سے یہ خطائیں ان کے مقام میں کسی کمی کا باعث نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہم تو مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں، معشوقوں سے ملاقات، گناہوں کی مجلسوں کے تذکرے، زنا کے قصے، نافرمانیوں کی باتیں، بدکاروں کی گھاتیں اور دولت مندوں کی فضول خرچیاں، ظالم اور جابر لوگوں کی چیرہ دستیاں، ان کے مذموم حالات رسم و رواج خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجلسوں کی رونق، سینماؤں کی آبادی، افسانوں اور ناولوں کی دلچسپی انہی حرام کراموں کے تذکرے سے ہیں جو مسلمانوں کے لیے سرے سے جائز ہی نہیں۔ اس کے علاوہ غیبت، چغلی، دنگا فساد، ٹھٹھا مزاق، گالی گلوچ، بد زبانی، جھوٹ، کفر، بد عہدی، یہ سب زبان کی آفات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے۔